وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، یکتائی، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت، یہ تمام تر صفات اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اسماء میں، اپنے معاملات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اس کے مقابل آنے والا کوئی نہیں، ہر اعتبار سے بے نظیر، لا ثانی، بے مثال ہے۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو امام کل سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے جانے والے رسولوں میں سے آخری بنایا، اور جن پر اپنی رسالت کی تکمیل فرمائی، اور جن کو خاتم النبیین کا منصب عطا فرمایا، جن کے آنے کے بعد لوگوں تک کامل اسلام پہنچا، اور قیامت تک کے لیے جن کی رسالت کو باقی رکھا گیا، جن کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ تمام درود و سلام کی اقسام اللہ رب العالمین ہماری طرف سے ان تک پہنچائے، اور بے شمار رحمتیں، برکتیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت مقدسہ پر، جنہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کو سیکھا، سمجھا، اس پر عمل کیا اور اس کو آگے پہنچایا، اور ان کے بعد ہر وہ شخص جس نے دین اسلام کو آگے پھیلانے میں کسی بھی طرح سے کردار ادا کیا، اللہ اس مکمل جماعت پر، ان تمام لوگوں پر بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ انتہائی قابل قدر، لائق عزت و تکریم سامعین گرامی، قرآن پاک سے ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور ذخیرہ احادیث سے ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ جس کو پیدا کیا گیا ہے، جس کو جان عطا کی گئی ہے، اس کے لیے موت کو بھی مختص کر دیا گیا ہے، اور ہر مرنے والا، اس سے مراد انسان اور جن بالخصوص ہیں، اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو دنیا میں کیے گئے اعمال کا بدلہ پائے گا۔ کامیاب رہے گا وہ شخص جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، جس کے گناہ کم ہو گئے یا بخش دیے گئے، اور اس کو جہنم سے آزادی مل گئی اور جنت میں داخل ہو گیا۔ اور جہاں تک معاملہ دنیا کا ہے، یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ بڑی عمدہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فریب ہے، دھوکہ ہے، اس میں اصلیت اور حقیقت نہیں ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ نے فرمایا، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ بھی کٹ جاتا ہے۔ ہاں، 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کو مرنے کے بعد بھی اپنے کیے گئے اعمال کا صلہ ملتا رہتا ہے۔ علماء نے اس سے زیادہ قسمیں بھی ذکر کی ہیں، 20-22 تک بھی قسمیں لکھی ہیں کہ جن طریقوں سے مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو اجر ملتا رہتا ہے۔ لیکن اگر ان ساری صورتوں کو نچوڑا جائے، اکٹھا کر کے کھنگالا جائے
تو بنیادی طور پر یہی 3 چیزیں ہی آ کر بچیں گی جو رسول اللہ نے بیان کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جامع کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ نے جتنی صورتیں ہو سکتی تھی سب کو ان 3 باتوں میں مقید کر کے رکھ دیا، اکٹھا کر دیا. آپ نے فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ انسان لوگوں کے بھلے کے لیے کوئی کام کر جائے جس سے لوگوں کو من حیث القوم فائدہ ہو. جب تک لوگ اس کے کیے گئے کام سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ زندہ ہے تب بھی، فوت ہو گیا تب بھی اس کو اجر ملتا رہے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان صاحب علم تھا، علم پھیلا گیا، واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دے گیا، کتابی شکل میں تحریر کر گیا، طلباء کی شکل میں اپنے شاگرد تیار کر گیا، کوئی بھی ذریعہ علم پھیلانے کا اس نے اختیار کیا. آج کے زمانے میں کہا جائے کہ ویڈیوز بنا گیا تاکہ لوگ اس کی ویڈیوز کو دیکھ کر علم حاصل کرتے رہیں. جب تک اس کے ذریعے سے لوگ علم حاصل کرتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، اس کو فائدہ ملتا رہے گا. اور تیسری چیز ہے کہ انسان اگر اللہ نے اس کو اولاد عطا کی ہے تو اولاد کی تربیت اللہ کے قوانین کے مطابق کر جائے. جب تک تربیت یافتہ اولاد نیکیاں کرتی رہے گی، اس کو صلہ ملتا رہے گا. بنیادی طور پر ایک بات کو سمجھیے، میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن پاک سے، یہ آیت آپ نے اس سے پہلے بارہا سنی. پہلا موقع نہیں ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت ہم سن رہے ہیں. اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ حدیث بھی سینکڑوں بار ہم سن چکے ہیں. پہلا موقع نہیں ہے کہ اس حدیث کو سنا جائے یا سنا جا رہا ہے. ضرورت اس امر کی نہیں ہے کہ علم دیا جائے، بلکہ علم پہنچ چکا ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ اگر خطیب صاحب، امام صاحب موجود ہوں اور کوئی بندہ پوچھے نا کوئی مسئلہ، تو پاس بیٹھا بندہ بول پڑتا ہے کہ یار تینوں ایس مسئلے دا نہیں پتا، وہ مینوں پوچھ لینا سی، آ جواب یہ دا. علم اتنا عام ہو گیا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے عمل کو جانچا جائے کہ کیا جتنا علم ہم نے سیکھ لیا ہے اس کے مطابق عمل بھی بدلا ہے یا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ علم آ گیا اور عمل کہیں مفقود ہے. ہم فیس بک دیکھتے ہیں اور لگتا ہے کہ جہان کا جہان مومن ہوا بیٹھا ہے، اور جیسے ہی حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے مسجد میں آتے ہیں اور انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی 2-4 بندے رل جائیں، مل جائیں اور پھر ہم جماعت کروا لیں. وہ جو ساری کائنات مومن بنی بیٹھی تھی کدھر ہے؟ نہ فجر میں نظر آتی ہے، نہ ظہر و عصر میں، نہ مغرب و عشاء میں، سوائے چند بندوں کے. آج ہی کا تصور کیجئے، خطبہ جمعہ ہے، آپ کی مسجد کا معمول کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن کیا اس بستی میں اتنے ہی بندے ہیں جتنے مسجد میں موجود ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں جی مسلک کا اختلاف ہے، یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے. میں کہتا ہوں چھوڑیے، اہل سنت کی مسجد میں چلتے ہیں، وہاں جا کے دیکھ لیجئے. حق تو یہ ہے کہ اگر یہاں کمی ہے تو وہاں تو کھچا کھچ بھری ہونی چاہیے مسجد، وہاں بھی تو کچھ نظر نہیں آتا. چھوڑیے ان کو، اہل تشیعوں کے پاس چلتے ہیں، وہاں جا کے دیکھ لیجئے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے عمل کو جانچا جائے. اور یہ جو دنیا جس نے ہمیں غافل کر دیا، اس کی حقیقت کیا ہے ابھی چند دن پہلے اپنے ہونے والی موت سے دیکھا ہی. بھائی حسن کی والدہ جو دنیا سے رخصت ہو گئی، بتایا گیا ہے کہ صحت مند تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، رشتہ داروں کو انتظار نہیں تھا ہو سکتا ہے ابھی فوت ہو جائے، ہو سکتا ہے شام کو فوت ہو جائے، ایسا نہیں تھا، ٹھیک ٹھاک تھے. اور کتنے ہی مریض ایسے ہیں کہ مہینوں سے انتظار ہے رشتہ داروں کو، ہو سکتا ہے آج خبر آئے، ہو سکتا ہے آج خبر آئے، ابھی تک نہیں آ رہی، ابھی تک وہ زندہ ہیں. اور ایسے بھی مشاہدے سے گزرے ہیں کہ جنہوں نے 2-2 3-3 سال ایسی بیماری گزاری کہ ہر صبح لگتا تھا کہ آج آخری ہے، ہر شام لگتا تھا کہ آج آخری ہے، لیکن نہ وہ صبح آخری ہوئی نہ شام آخری ہوئی. اللہ نے صحت دی اور اس کے بعد بالکل وہ پہلے جیسا جوان ہو گیا. ایسے مریض نہیں دیکھے ہم نے. قرآن پاک کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر کسی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے.
جب وہ وقت آئے گا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ایک ساعت، ایک گھڑی. ساعت کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے ساعت کا معنی لکھا ہے کہ ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں اور ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. ایک سیکنڈ کو 1000 پر تقسیم کر دیں، جو جواب آئے گا نا وہ ایک ساعت ہے. اور قرآن کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ایک ساعت بھی نہ کمی نہ بیشی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اور دو باتیں متعین ہیں. موت کا وقت بھی متعین ہے اور موت کی جگہ بھی متعین ہے. نہ وقت آگے پیچھے ہوگا نہ جگہ آگے پیچھے ہوگی. کئیوں کو اللہ نے بستر پر موت لکھ دی، بستر پہ مرتے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی میدان جہاد میں گزارنے کے بعد اپنی زندگی کی آخری سانسیں اپنے بستر پر لیتے ہوئے فرماتے ہیں جاؤ دنیا کے بزدلوں سے کہہ دو جو میدان جہاد سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ میدان کارزار میں موت ہے، جن کو لگتا ہے کہ جہاد میں نکلتے ہوئے جان جائے گی، ان کو جا کر بتا دو میدان مقتل میں موت نہیں ہے، موت اپنے وقت پر متعین اور مقدر ہے. اگر میدان مقتل میں موت ہوتی یہ خالد آج بستر مرگ پر نہ مر رہا ہوتا. خالد بن ولید اسلام لانے سے پہلے بھی سپاہی، اسلام لانے کے بعد بھی سپاہی، ساری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پہ گزر گئی اور جسم سارا ایسا تھا شاید ڈھونڈنے سے کوئی ایسی جگہ نہ ملے جہاں زخم کا نشان موجود نہ ہو. موت نہیں آئی، موت کی جگہ مقرر تھی، وقت مقرر تھا، عمر پوری کی، جگہ بستر تھی، بستر پہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کی. اور ہم نے ایسا بھی دیکھا اللہ نے کسی کے مرنے کی جگہ سمندروں کی تہہ میں بنا دی تھی، وہ کروڑوں روپے لگا کر چلے گئے اپنے مرنے کی جگہ پر، چلے گئے نا. یہ دو باتیں متعین ہیں، وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے. اور دو باتیں اور متعین ہیں، مرنا بھی متعین ہے اور اپنے مقدر کو پانا بھی متعین ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر انسان کے لیے دو شکاری ہیں جو دن رات اس کا شکار کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایک اس کا رزق ہے، ایک اس کی موت ہے. موت بھی بہرحال آئے گی، رزق بھی بہرحال ملے گا، لیکن آقا فرماتے ہیں جو رزق ہے نا یہ موت پر سبقت لے جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے رزق کا آخری دانہ ابھی دنیا میں موجود ہو، آخری قطرہ پانی کا دنیا میں موجود ہو اور اسے موت آ جائے، ایسا ممکن ہی نہیں. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو لوگوں نے، مشرکین نے اعلان کیا کہ جو محمد کو پکڑے گا اسے 200 اونٹ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین نے اعلان کیا، بڑے لوگ نکلے اونٹوں کے لالچ میں، سراقہ بھی نکلے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پا لیا. ان کی سواری زمین میں دنس گئی، منت سماجت کر کے معافی مانگی، اللہ سے دعا کی نبی علیہ السلام نے کہ سراقہ کو اللہ چھوڑ دے. سواری باہر آ گئی، اس نے پھر حملہ کیا، پھر ایسے ہی ہوا، 3 مرتبہ زمین میں گڑ گیا. تیسری مرتبہ کہتا ہے محمد اللہ کی قسم اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک مرتبہ اللہ سے کہیے کہ مجھے چھوڑ دے. نبی علیہ السلام نے دعا فرما دی اور ساتھ آپ نے حسرت برے کلمات کہے، کہا کہ سراقہ وہ کیا وقت ہوگا جب کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے کنگن اللہ تیری کلائیوں پہ پہنا دے گا. ایک مکہ کا عام آدمی، مکہ وہ بستی جو کسی بڑی سلطنت کی بستی نہیں ہے، وہ قوم جس کا شمار قوموں میں نہیں ہوتا، ایک عام آدمی کے لیے اس وقت کی 2 سپر طاقتیں قیصر، کسرا، ایران و روم، آج کے زمانے کے امریکہ، چائنا، برطانیہ، روس،
اس لیول کی سلطنتیں اور ان کے بادشاہوں کے کنگن محبوب کہتے ہیں سراقہ اللہ تیری کلائیوں پر پہنا دے گا. وقت گزرا، سراقہ بیمار ہو گئے، سراقہ بیمار ہو گئے اور اتنے بیمار ہوئے کہ حکیم نے کہا سراقہ زندگی کی آخری سانس ہے، جو چاہتے ہو کہہ لو، جو چاہتے ہو کر لو، وصیت لکھ دو، ملاقاتیں کر لو، جو چاہتے ہو کر لو، آخری سانسیں ہیں. کہنے لگے چپ کر روئے، ابھی میری آخری سانسیں نہیں ہیں، میرا یقین ہے ابھی میری موت نہیں آئی. فرمایا کیوں نہیں آئی؟ میرے محبوب نے کہا تھا سراقہ تیرے ہاتھوں پر کیسر و کسرا کے کنگن آئیں گے، ابھی تو میں نے پہننے ہی نہیں ہے. اور اللہ نے صحت دی. پھر میدان کارزار میں اترے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. کیسر و کسرا کی حکومتوں کو مسلمانوں نے فتح کیا اور جب مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا تھا، حضرت عمر گشت کرتے ہوئے مال غنیمت پر پہنچے، دیکھا کہ کنگن پڑے ہوئے ہیں. پتا تو تھا مسئلے کا، کنگن اٹھا لیے، آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا بلاؤ سراقہ کدھر ہے؟ سراقہ کو بلایا گیا. آپ نے خود ہاتھ پکڑا اور کنگن پہنا دیے اور کہا سراقہ جب تو کائنات کے امام سے ملے جا کے بتا دینا کہ اللہ کے رسول آپ کی زبان سے نکلے جملے اللہ نے عمر کے زمانے میں عمر کے ذریعے پورے کر دیے تھے. موت کا وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے. موت کی یقین دہانی کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ رزق کا مل جانا بھی مقرر اور مقدر ہے. ایسا نہیں ہے کہ رزق چھوٹ جائے اور ہم مر جائیں. یہ تو ہے اللہ کا وعدہ. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ ہم موت کے لیے تیاری کرتے ہیں، نہ رزق سے بے فکر ہوتے ہیں. ہم رزق سے بے فکر پتہ کس عمر میں ہوتے ہیں؟ میری عادت ہے، میں عالم نہیں ہوں، ایک ادنا طالب علم ہوں، میری عادت ہے میں جذبات کی رو میں بات نہیں کرتا. جب بندہ اس عمر کا ہوتا ہے نا تو اس کے خواب اپنی حیثیت سے لمبے ہوتے ہیں. ستارے توڑ لاؤں گا، چاند ہتھیلی پر رکھ دوں گا، سورج کو ایسے کر دوں گا، زمانے زیر کر دوں گا، اس طرح کی باتیں کرتا ہے. جب اس عمر میں پہنچ جاتا ہے وہ جو خواب دیکھے تھے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی سوچتا ہے کہ نہیں میرا خواب تھوڑا زیادہ ہی لمبا ہو گیا، تھوڑا سا چھوٹا کر لوں. اور جب اس عمر میں پہنچ جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، پھر سوچنے لگتا ہے کہ میرے بابا گزارا کیسے کرتے تھے، ابھی تو میرا ایک بچہ ہے، ایک بیوی ہے، گزر بسر مشکل سے ہو رہی ہے، ابا جان تو 3 4 5 کو پالتے تھے. پھر محنت زیادہ کر کے روزی روٹی کے لیے کمانے کی محنت کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جب اس عمر میں آ جاتا ہے تو پھر کہتا ہے یار زندگی ضائع کر دی، ایویں ہی مردے رہے ہیں، ککھ نہیں لبا، اللہ اللہ کر لیندے، زندگی برباد کر لی. حقیقت دکھاتا ہے اللہ دنیا میں، لیکن تب جب عمر گزر جاتی. اسی لیے کہا گیا ہے اگر اس عمر میں یہ فہم آ جائے جو عقل بڑھاپے میں جا کر آتی ہے، اگر جوانی میں آ جائے اور اللہ کے سامنے گر جائے تو شاعر کہتا ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، انبیاء کا شیوا ہے اگر جوانی میں توبہ کی توفیق مل جائے. اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جس بندے کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی، جس نے اپنی آخرت کی تیاری شروع کر دی، اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، رو پڑتا ہے، آنسو بہ پڑتے ہیں، آنکھیں بہ پڑتی ہیں، برس پڑتی ہیں، صرف اللہ کے ڈر سے کہ اللہ میں غافل ہوں، میں فاسق ہوں، فاجر ہوں، گناہگار ہوں، اللہ اس دنیا کی رنگینیوں نے مجھے جکڑ لیا ہے، میرے اللہ میں اس کے شکنجے سے آزادی چاہتا ہوں، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، تو معاف کر دے، تو مجھے اپنوں میں شامل کر لے. اگر یہ جملے کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بہ پڑے نا تو آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جو اللہ رب العالمین کا سایہ ہوگا نا، اللہ جن خوش نصیبوں کو وہ سایہ عطا کرے گا ان میں ایسے جوان بھی ہوں گے. جوانی کی عمر غفلت کی عمر ہوتی ہے، لیکن موت کا وقت تو بہرحال متعین ہے. کس نے بتایا کہ بڑھاپے میں مریں گے؟ کس نے بتایا کہ عمر گزار کر مریں گے؟ جوانی میں بھی تو جوان جا رہے ہیں، بچپنے میں بچے جا رہے ہیں. ایک منٹ کے لیے سوچئے اپنے ساتھ رہنے والے کتنے جوانوں کو سپرد خاک کر چکے ہیں.
ہمارے ہی ساتھ کھانے پینے والے، ہمارے ہی ساتھ چلنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے دوست، رشتہ دار، عزیز، اقارب، کتنے ہی ایسے ہیں جن کے جنازے پڑھ چکے ہیں ہم. ابھی تو لمبے لمبے خواب تھے، کسی کا رشتہ ماں نے دیکھا ہوا تھا، کسی بیٹی کی امیدیں امنگیں تھی، کسی بیٹے کے لیے خاندان چوز کر رکھا تھا، کسی نے کاروبار کی ابھی ابتدا ہی کی تھی، کوئی اپنے کاروبار کی پلاننگ کر رہا تھا، کسی کا ویزا لگا ہوا تھا. لیکن موت تو بہرحال متعین ہے. درد بھرے انداز میں ایک بات کہوں، ہم اپنی زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں، میں بڑا ہو کر نا یہ بنوں گا، یہ کروں گا، اپنے بیٹے کو یہ بناؤں گا، فلاں کارخانہ فیکٹری لگاؤں گا، دکان ڈالوں گا، بیٹے کو باہر بھیجوں گا، خود باہر جاؤں گا، اتنا کماؤں گا، فلاں گاڑی خریدوں گا، فلاں جگہ مکان بناؤں گا. ساری پلاننگ کرتے ہیں، صرف ایک بات مس کرتے ہیں کہ میں مر بھی جاؤں گا. کیا ہماری پلاننگ میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ میں مروں گا بھی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 راتیں اس حالت میں گزار دے کہ اس کے تکیے کے نیچے اس کی وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو. کیا پتا موت کب آئے؟ تیری تیاری میں موت موجود ہونی چاہیے، پلاننگ میں موت موجود ہونی چاہیے، اور لکھ کے رکھ، کیونکہ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اچانک بھی دبوچ سکتی ہے. اپنے مرنے کے بعد جو وصیت تو چاہتا ہے لکھ کے رکھ اپنے تکیے کے نیچے، کسی امانت دار کے حوالے کر کے رکھ، تاکہ کسی بھی وقت موت آئے کم از کم پیچھے والے تیری وصیت کو پورا کر دیں. اور موت کیا ہے؟ جب ہم سے کوئی بچھڑتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں. دکھ فطرتی چیز ہے، ہونا بھی چاہیے، ہوتا ہے، انسان نہ بھی چاہے پھر بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر موت کی سمجھ آ جائے کہ موت ہے کیا، تو پھر دکھ کی نوعیت بدل جائے. دکھ پھر بھی ہو لیکن نوعیت بدل جائے. موت ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف سفر کرنے کے لیے گاڑی پر بیٹھنے کا نام ہے. بارات جانی ہے، یہاں سے آپ نے گاڑیاں لگائی ہیں، گاڑی پر بیٹھنا ہے، اور آدم کی کسی میرج ہال میں آپ نے جانا ہے. ایک گاڑی آئی، پہلے 8-10 بندے سوار ہو گئے، چلے گئے. پیچھے والے روتے ہیں، کدی روئے نے؟ ہائے او میرے آ پرانے ٹور گئے ہیں، ہائے او منو چھڑ گئے ہیں، کدی انج ہویا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پتہ ہے، یقین ہے اوتھے چلے نے تے ہنے گڈی واپس آئے گی تے اساں وی جانے، اوتھے جا کے پھر کٹھے ہیں. اس طرح ہی اوتھوں واپس ہوندیاں کوئی نہیں روندا، کوئی پہلے آ رہا ہے، کوئی بعد میں آ رہا ہے، سب کو پتا ہے جانا بھی ہے آنا بھی ہے. ایسا ہی موت اس دنیا سے اٹھا کر عالم آخرت میں لے جانے والی سواری ہے، اور جانا بھی سب نے ہے. دکھ کس بات کا ہے؟ یہ عارضی جدائی ہے، عارضی. آج نہیں تو کل ہم بھی تو جانے والے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان کے پاس سے گزرتے دعا کرتے، السلام علیکم علی اہل الدیار، اوے کراں لیو تواڈے تے سلامتی ہوے، السلام علیکم علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون. ان قریب ہم بھی تو تم سے ملنے والے ہیں، آج تمہاری قبریں ہیں کل بھی ہماری بھی. اگر اس بات کی سمجھ آ جائے تو مرنے والوں پر دکھ کی شدت ٹوٹ جائے. پتا ہو کہ عارضی جدائی ہے. اچھا، میں نے کہا کہ دکھ کی نوعیت بدل جائے، وہ کیا ہے؟ یہاں سے ہم جاتے ہیں میرج ہال، ہمیں سب کو پتا ہے کہ سب نے اسی میرج ہال میں جانا ہے کیونکہ بکنگ اسی میرج ہال کی ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ وہاں سے واپس آ جائیں گے، کنفرم ہے، دکھ نہیں ہوتا. مرنے والوں کے متعلق ہمیں کنفرم ہے کہ یہ واپس نہیں آئیں گے، یہ دکھ کی وجہ ہے. اور مرنے کے بعد 2 منزلیں ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارا مرنے والا کس طرف جا رہا ہے.
یا تو وہ علیین کا مہمان ہے یا سجین کا مہمان ہے، یا اللہ کی جنتوں کا وارث ہے یا جہنم کے گڑھے کا حقدار ہے۔ ہمارے دکھ کی نوعیت بدلے گی اور ہم مرنے کے بعد نہیں، مرنے سے پہلے غمزدہ ہوں گے، مرنے سے پہلے پریشان ہوں گے کہ جب ہم اپنے مرنے والوں کو رخصت کریں تو ہم سب کی سواری جنت کی طرف جانے والی ہو، کہیں ہم میں سے کوئی جہنم کی طرف نہ چلا جائے۔ یہ دکھ ہو، یہ نوعیت بن جائے دکھ کی۔ آج جن کو ہم رخصت کرتے ہیں ہم ان کے مرنے پر غمزدہ ہوتے ہیں، کیا ہم ان کے جیتے جی بھی غمزدہ ہوتے ہیں؟ کسی کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، بڑے دکھ کی بات ہے، بات ٹھیک ہے، فطری دکھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب بیٹے کو روانہ کر رہے ہو تمہیں پتا ہے تم نے کس گاڑی پر بٹھایا ہے، کس طرف اس کے رخت سفر کی تیاری کی ہے، کیا تم نے اس کی تربیت اس انداز میں کی کہ وہ اللہ کی اطاعت پہ جان دے رہا ہے اور اس کو لینے والے جنت کی طرف سے آئے ہوں گے، یہ امید اور گمان ہے؟ یا کہ جو اللہ کی غفلت میں اور نبی کی نافرمانی میں زندگی بسر کر گیا اور اس کو جہنم کی طرف سے لینے والی سواری نہ آئی ہو؟ سوچنے کی بات یہ ہے، سوچنے کا مقام یہ ہے۔ اور جب ہمارے والدین دنیا سے جاتے ہیں ہم نے نوجوانوں کو اپنے ہوش و حواس کھوتے دیکھا ہے۔ بیٹیاں ہیں چار پائی پکڑ لیتی ہیں، باپ ہم تیرے بغیر کیسے جیئیں گی۔ نوجوان بیٹوں کو دیکھا ہے وہ ٹوٹ کر گر جاتے ہیں کہ ابا جان آپ کے بغیر ہماری کمر سیدھی نہیں ہوگی، ہم کیا کریں گے۔ لیکن انہی نوجوانوں کو مہینہ 10 دن 15 دن 2 ماہ گزرنے کے بعد ہم نے اسی غفلت کی زندگی گزارتے دیکھا ہے جو باپ کی زندگی میں گزارتے تھے، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ جب انسان فوت ہو جائے 3 ذریعے ہیں کہ مرنے والے کو نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں، ان میں ایک ذریعہ کیا ہے؟ اولاد نیک ہو، نیکیاں کرے، مرنے والے والدین کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اگر تیری محبت سچی تھی اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، تیرا حق یہ تھا تو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا، تیرا حق یہ تھا تو نبی کی نافرمانی سے باز آ جاتا، تیرے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی کہ اللہ پہلے میں غافل تھا، پہلے میں فاسق فاجر تھا، لیکن اللہ اب میں اپنی ماں کو تیری طرف رخصت کر چکا ہوں اور میرے محبوب نے بتایا ہے میرے ایک ایک عمل کا اجر میری ماں کو جائے گا، ایک ایک عمل کا اجر میرے باپ کو جائے گا۔ اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیری اطاعت میں زندگی گزاروں گا، اللہ میرے ایک ایک عمل کا اجر بڑھا چڑھا کے میرے ماں باپ کو دے دے۔ یہ ہے محبت والدین سے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 10 دن کمر ٹوٹنے کی باتیں کرنے والا کل کو پھر نبی کا باغی ہو جاتا ہے، کل کو پھر اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، پھر کہنا پڑتا ہے تیری محبت دکھاوے کی محبت تھی، محبت سچی نہیں تھی، لوگوں کو دکھا رہا تھا رو رو کر، کہیں لوگ یہ نہ کہے کہ اس کو تو باپ کے مرنے کا دکھ ہی نہیں ہے، اس کو تو ماں کے جانے کا دکھ ہی نہیں ہے، دکھاوا کر رہا تھا۔ اگر سچی محبت ہوتی تو مستقل طور پر اپنے والدین کی نیکیوں کے اضافے کا سبب بنتا۔ یہ مقام غور ہے۔ ایک حدیث سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ عالم برزخ کیا ہے؟ یہ جو قبر ہے نا، جو گڑھا جہاں ہم اپنے مرنے والوں کو رکھ آتے ہیں، یہ عالم برزخ نہیں ہے، یہ تو دنیا کی زمین ہے، اور دنیا کی زمین میں گڑھا ہے جہاں ہم اس کا جسد خاکی چھوڑاتے ہیں، بس یہ تکریم ہے مومن کی۔ دنیا سے پہلے ایک جہان تھا، اسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ میں اور آپ وہاں وقت گزار آئے ہیں، ہمیں یاد ہے نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم وقت گزار آئے ہیں۔ اس کی مثال میں دوں گا، ہم سب نے بچپن گزارا ہے، 1 سال کے تھے، 2 سال کے تھے، 6 ماہ کے تھے، ہم کو یاد ہے؟ کسی نے اپنا بچپن یاد ہے؟ تو کی مطلب ہاں بچپن گزاریا ہی نہیں؟ گزارا تو ہے، یاد نہیں۔
نبی نے بتایا کہ عالم ارواح میں تھے، وقت گزار آئے ہیں، ہمیں نبی کی زبان پر یقین ہے۔ ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ ہمارے ہاں متبنہ کا رواج ہے، دنیا میں متبنہ، لے پالک، ایک دوسرے سے بیٹے بیٹیاں لے کر پالنا، کسی کی اولاد نہیں ہے دوسرے سے لے لیتا ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے سے اولاد لے کر پالی ہے تو اولاد کو پتا ہو کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کی بیٹی ہوں، اپنی طرف اس کو منسوب کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن غفلت ہے، جہاں دیگر غفلتیں ہیں ہماری زندگی میں، یہاں بھی غفلت ہے، ہم اسے اپنا نام دیتے ہیں، تو میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، اور وقت گزرنے کے بعد سب نے اس کو بتا دیا کہ یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے، حالانکہ وہ اس کے ماں باپ نہیں ہوتے، اور وہ بچہ انہی کو اپنے ماں باپ سمجھ لیتا ہے۔ اب بتائیے، لوگوں نے بتایا کہ یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے، اور اس نے یقین کر لیا۔ ایسا ہی ہے، ہمارے جو سگے ماں باپ ہیں، ہمیں کیا پتا کہ ہمارے وہی ماں باپ ہیں؟ پتا ہے کوئی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ صرف دادی نے کہا یہ تیری ماں ہے، دادے نے کہا یہ تیرا باپ ہے، ماموں نے کہا یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے، پھپھو نے کہا، ہم نے رشتہ داروں کے بتانے پر یا ماں باپ کے بتانے پر، ماں نے کہا میں تیری ماں ہوں، باپ نے کہا میں تیرا باپ ہوں، ان کے بتانے پر ہم نے ماں باپ تسلیم کر لیے، نبی کے بتانے پر ہم عالم ارواح تسلیم نہیں کر رہے۔ یہ ایک جہان ہے جہاں ہم زندگی گزار آئے ہیں، اور یہ حقیقی طور پر جیسے ہمارا بچپن گزرا ہمیں یاد نہیں، الگ بات ہے، رشتہ داروں کے بتانے سے ہم نے مان لیا کہ بچپن گزرا ہے، یا مشاہدے سے سمجھ لیا کہ بچپن گزرا ہے، اسی طرح عالم ارواح میں ہم زندگی گزار چکے ہیں۔ اس عالم ارواح سے منتقل ہو کر آئے تھے اس جہان میں جسے عالم دنیا کہتے ہیں، جہاں آج میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور پھر اس جہان سے منتقل ہوں گے عالم برزخ میں۔ برزخ قیامت قائم ہونے سے پہلے اور مرنے کے بعد، یہ جو دورانیہ ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور عالم برزخ میں کون کہاں ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کسی کو بھیڑیا کھا گیا، کوئی سمندر کی نظر ہو گیا، کسی کو مچھلی کھا گئی، کسی کو بم نے اڑا دیا، کسی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا، کسی کو جلا دیا گیا۔ جو جس حالت میں بھی مرنے کے بعد جیسے ہی آگے منتقل ہوا، یہ جتنے ذریعے ہیں یہ صرف عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہونے کے ذریعے ہیں، بس۔ باقی ایک نیا جہان ہے عالم برزخ، اور وہاں معاملات مختلف ہوں گے۔ یہ عالم برزخ، جب انسان عالم برزخ میں ہوتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر یہ شخص نیک ہو اور قیامت کے بعد اس کے سوال و جواب کے حساب کتاب کے بعد اس کو جنت ملنی ہو، جنت میں جو اس کا مقام ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اس کو روزانہ دکھایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد تو یہاں ہوگا، اور اگر یہ برا ہو تو جہنم کا وہ مقام جہاں اس کو ڈالا جائے گا اس کو روزانہ دکھایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد، جو اٹھنے کے بعد، حشر کے بعد یہاں تجھے ڈالا جائے گا۔ یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص فوت ہوا اور اتفاق ایسا تھا کہ اس کی نیکیاں زیادہ تھی، گناہ کم تھے، اور اس کا ٹھکانہ جنت کا تھا۔ جب وہ عالم برزخ میں ہے تو اسے روزانہ اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ وہ روزانہ اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی جنت میں درجے کو بلند کر دیا گیا ہے، جنت میں درجہ بلند ہو گیا ہے۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا اللہ، میں تو کوئی عمل بھی نہیں کرتا، میں نے کوئی نیکی بھی نہیں کی، اور یہ جو بلندی درجات کا سلسلہ ہے یہ کیسے شروع ہوا، درجہ کیسے بلند ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس بندے کو جواب دیا اور فرمایا کہ تو نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی اسلام کے مطابق، اور تیرے بیٹے نے تیری تربیت کے مطابق عمل شروع کر دیا، اور اب وہ تیرے لیے میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ میرے ابو کو معاف کر دے، لاستغفار ولدک لک، اللہ میرے ابو کو معاف کر دے۔ اب تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی تھیں، گناہ بھی تھے، نیکیاں زیادہ تھیں اس لیے تجھے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا تھا،
جب تیرے بیٹے نے کہا اللہ میرے ابو کو معاف کر دے تو ہم نے اس کی دعا کی بقدر تیرے گناہ معاف کر دیے. اس نے پھر کہا اللہ میرے ابو کو معاف کر دے، ہم نے پھر اس کی دعا کی بقدر گناہ معاف کر دیے. پھر دعا آئی پھر گناہ معاف ہو گئے، پھر دعا آئی پھر معاف ہو گئے، پھر دعا آئی پھر گناہ معاف ہو گئے. آج وقت وہ آن پہنچا ہے کہ تیرے بیٹے نے پھر کہا کہ اللہ میرے ابو کو معاف کر دے. میں اس کی دعا کی بقدر تیرے سارے گناہوں کو پہلے ہی معاف کر چکا ہوں، اب اس کی دعا کو کس کھاتے میں ڈالوں؟ عدل کا تقاضا یہ تھا، انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ تیرے نامہ اعمال میں گناہ تو تھے نہیں جنہیں معاف کیا جاتا. تیرے بیٹے کی دعا کو قبول کر کے ہم نے تیرا جنت میں درجہ بلند کر دیا ہے. اس طرح کی اولادیں ہیں والدین سے سچی محبت کرنے والی، اور یہ ہے سچا پیار. اور صرف والدین نہیں، دنیا میں ہم نے دوستوں کو دوستوں کے لیے بھی روتے دیکھا ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے روتے دیکھا ہے، بھائیوں کو بھائیوں کے لیے روتے دیکھا ہے. اور اللہ کے بندو، سچی محبت یہ ہے کہ آپ اپنے محبوب کو جہنم سے بچا کر جنت میں ساتھ لے جائیں. یہ سچی محبت ہے. یہ کیسی محبت ہے کہ تیرا محبوب جہنم کی طرف جا رہا ہے اور تجھے بھی کھینچ کر جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. کیسی محبت ہے کہ دنیا میں تو ایک دوسرے سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو، نہ اس کو آخرت کی فکر ہے نہ تجھے آخرت کی فکر ہے. قرآن پاک گواہ ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں سارے محبت کرنے والے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. آپ نے نہیں سنا کہ وہاں باپ بھی بھاگے گا، ماں بھی بھاگے گی، بھائی بھی بھاگیں گے، بیوی بھاگے گی، بچے بھاگیں گے، کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا، ایک نیکی تک دینے کو کوئی تیار نہ ہوگا، کوئی محبت نہ ہوگی. صرف الا المتقین، وہ محبتیں جو تقوی کی بنیاد پر تھیں، جنہوں نے آخرت کی فکر میں ایک دوسرے کو شریک کیا، جنہوں نے دنیا سے غافل کرنے اور اللہ کے ساتھ جوڑنے میں کردار ادا کیا. یہ محبتیں قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی. قیامت کے دن بھی سفارشی آئیں گے. سفارشی، آج اگر میں کسی نیکی میں شریک ہوں اور میرے ساتھ کوئی دوست بھی نیکی میں شریک ہے، میں وہاں گواہی دوں گا، اللہ یہ تیرا بندہ نیکی میں شریک تھا، میں اس کا گواہ ہوں. وہ میری گواہی دے گا، اللہ یہ تیرا بندہ نیکی میں شریک تھا، میں اس کا گواہ ہوں. یہ قرآن پاک حدیث پاک میں موجود ہے. قیامت کے دن جو بندہ اس کو پڑھے گا، اس سے دوستی لگائے گا، یہ اللہ کے دربار میں سفارشی بن کر آئے گا. اللہ تیرا یہ بندہ مجھے پڑھنے والا تھا، مجھ پر عمل کرنے والا تھا، اللہ میں اس کی سفارش کرنے آ جایا. رمضان کا مہینہ آگے آ رہا ہے، رمضان روزے بندے کے لیے سفارشی بن کر آئیں گے. یہ وہ محبتیں ہیں جو قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو محبتیں ہیں وہ ثمر آور ہوں، فائدہ مند، سود مند ہوں، تو ان کو اللہ کی رضا کے لیے قائم کریں، نبی کی محبت میں محبت قائم کریں. والدین کا جدا ہونا، عزیزوں کا جدا ہونا، رشتہ داروں کا جدا ہونا کوئی جدائی نہیں ہے. سمجھیے اس بات کو. جذباتی پن کیوں کرتے ہیں؟ آج وہ گئے ہیں، کل ہم نے نہیں جانا، ہم نے بھی جانا ہے، تو پھر کیوں پریشان، کیوں اپنے سے باہر ہیں؟ فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچنا ہے وہ اپنی زندگی میں عمل کیسے کرتا تھا. اگر کچھ غفلتیں ہوئی ہیں تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے اس کے لیے. لوگ قبرستان پہ جا کر دعا کرتے ہیں، قبر پر جائز ہے، قبر پر جا کر دعا کریں، لیکن قبر پر جانے سے بہتر ہے تو اپنے کمرے کے کسی کونے میں گر جائے. سحری کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، ظہر عصر کا وقت ہو، عشاء کا وقت ہو، اور تو نماز پڑھ کے اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا ہاتھ اٹھا لے. اللہ یہاں سے نہیں سنتا. اللہ کو نہیں پتا قبر کون سی ہے، اللہ کو نہیں پتا یہ کس کے بارے میں دعا کر رہا ہے. یہاں اللہ سے کہے، اللہ میرا فلاں عزیز ہم نے تیرے سپرد کر دیا ہے، اللہ میں اس کے گناہوں کا شاہد ہوں، اللہ تو اسے معاف کر دے. یہ ہے اصل تقاضا، یہ ہے اصل محبت، یہ ہے اصل پیار، یہی اصل تعلق ہے. اور وقتی طور پر جذباتی ہو کے گرنے سے بہتر ہے مستقل طور پر ان کے لیے معاون بن جائے، مستقل طور پر ان کے لیے نیکیوں کا ذریعہ اور سبب بنے. اللہ رب العالمین کو یہی چیز مطلوب و مقصود ہے، اور یہی حقیقی محبت ہے.
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جیسے ہم ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں ہمیں ویسا بنا دے، اور ہم سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ ہو۔ جیسے یہ بات ہے نا، ضمنی طور پر ذہن میں بات آئی ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں اچھی، اور بعد میں بچے اچھائی پر کاربند رہیں، تو والدین کو ان کی نیکیوں کا اجر جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر والدین ہوں برے اور اولاد کی تربیت کریں گندی بری، اور اولاد والدین کے نقش قدم پر چلے، حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ ان کے گناہوں میں بھی یہ حصے دار ہوتے ہیں۔ اپنی فیکٹریاں لگا رہے ہیں آج ہم، چاہو تو نیکی کی فیکٹریاں لگاؤ، چاہو تو گناہوں کی فیکٹریاں لگاؤ، انسان پر ہے۔ اللہ کہتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راہیں دونوں دکھا دی ہیں، کوئی اچھائی کی طرف آگے بڑھے، کوئی برائی کی طرف آگے بڑھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھائی کی طرف آگے بڑھنے والا بنا دے، اور ہماری زندگی سے جو غفلتیں ہیں ان کو دور کر کے ہمیں بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری جو سیئات گناہ ہیں اللہ انہیں معاف کر دے، اور ہماری حسنات کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔